لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وجود الهدى وقادة التقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو اپنی اپنی مشغولیتوں سے فارغ ہونے کی اور اپنے گھر میں جمع ہونے کی اور حضرات علماء کرام سے مفید اور ان کی باتوں کو سننے کا موقع عنایت کرتا ہے۔ اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد دعوت الحق کا جو نظام ہے اور اس کا جو پروگرام ہے وہ خالص دینی ہے، ایمانی ہے، روحانی ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ ہم سب لوگ جتنے ایمان والے کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان سب کی زندگیاں 100% دین کے رنگ میں رنگ ہیں۔ اسی کی تعلق سے یہ محنت ہو رہی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے، جس میں دو باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی جاتی ہے۔ جو لوگ پورے نظام میں شریک ہوتے ہیں اور مختلف نشستوں میں علماء کرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا، تجربہ ہوگا کہ دو چیزوں پر محنت خاص طور سے توجہ دلائی جاتی ہے۔ ایک توجہ تو اس بات پر دلائی جاتی ہے کہ ہمارا مزاج سنتوں والا بن جائے، ہم کو شریعت سے اور سنت سے محبت ہو جائے، اور ایسی محبت ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو فوراً اس محبت کے تقاضے پر عمل کرنا، کسی کے خوف، کسی کے دباؤ، کسی کی ترغیب پر نہ ہو، اندر کا جذبہ ہو محبت کی بنیاد کے اوپر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طریقے پر کیا ہے، کرنے کی ہدایت دی ہے، رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری دل کی آواز بن جائے، اس کی محنت کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے رگ و ریشے میں یہ چیز پیوست ہو جائے گی، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ چیز آ جائے گی، تو پھر بغیر کسی کے کچھ کہے ہوئے غیر اختیاری طور پر اندر سے تقاضا ہوگا۔ مثلاً گلاس ہاتھ میں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی ٹھنڈا موجود ہے، گنگنا یا گرم پانی موجود ہے، اندر سے آواز آئے کہ تم غلام ہو، لہذا غلامی کا حق ادا کرو پانی پینے میں۔ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور کھانا لگا ہوا ہے، ہم کو بھوک ہے، ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق بھی کھانا آ گیا ہے، اب ہاتھ دھو کر کے جب بیٹھے تو فوراً یہ تقاضا اندر سے آئے کہ رسول پاک نے کھانا کھانے کا کیا طریقہ
شام تک ہماری پوری زندگی یعنی 24 گھنٹے کی ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ 4 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام میں ہمارا وہ وقت گزرتا ہے، بلکہ 5 کام۔ یہ 5 کام وہ ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، چاہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہو، چاہے وہ ان پڑھ کم پڑھا ہوا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، عالم ہو، غیر عالم، سب کی زندگی 24 گھنٹے کے اندر گزر رہی ہے، ان 5 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی وہ کام کر رہا ہو۔ یہ جو 5 شعبوں پر بیان یہاں کرایا جاتا ہے، عقائد پر، عبادات پر، معاملات پر، معاشرت پر، اخلاق پر، میں اس تعلق سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو سرسری سمجھ کر کے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے کر کے اور معمولی سمجھ کر کے ارے یہ تو مستقل کرتے ہی ہوتے ہی رہتا ہے، چلو بیٹھ کر کے سن لے، چلو نہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں گے، صبح سے لے کر کے شام تک جتنے بھی کام ہیں ہمارے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے صبح اٹھا، کھیت میں جا رہا، دکان پہ جا رہا، ملازمت میں آ رہا، یا کوئی اور کر رہا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کر رہا، محنت کر رہا۔ اگر جائزہ لیا جائے سارے انسانوں کے کاموں کا، تو ان 5 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ چھٹا کوئی کام نہیں۔ یا تو ہمارا وہ عمل عبادت سے جڑا ہوا ہے، ارے بھائی نماز پڑھیں گے عبادت میں ہے، تلاوت کریں گے عبادت میں ہے، ذکر کریں گے عبادت کے اندر ہے، نفلیں پڑھیں گے عبادت کے اندر ہے، درود شریف پڑھیں گے عبادت کے اندر ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں عبادت کے اندر ہے، تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، سب عبادت میں جا رہے ہیں۔ اور یا وہ ہمارا کام معاملات سے جڑا ہوا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم دکان سے چلے گئے، معاملے کی بات سب بولے جو بھی ہم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم بہت بڑے کاروباری، بہت بڑے تاجر، سب معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم ملازمت کر رہے ہیں، معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ ہم جناب والا اور بھی کچھ کر رہے ہیں، سب معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یا پھر وہ جڑا ہوگا معاشرت کے ذریعے سے، بیوی کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اماں ابا کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، دوست احباب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، مہمان کی ضیافت کر رہے ہیں، غرضے کے اور جو سارے کام اسلام کے سب معاشرت کے ساتھ۔ کسی انسان کی زندگی کا کوئی عمل بڑے سے بڑا کوئی بتا دے کہ ان 5 سے الگ ہو کر کے ہو رہا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہی 5 کام، یا تو وہ عبادات کے لائن کے ہیں، یا معاملات کی لائن کے ہیں، یا معاشرت کی لائن کے ہیں، یا اخلاقیات کی لائن سے۔ عقائد کو میں نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ وہ تو بنیاد ہے، وہ جڑ ہے، اسی جڑ کی بنیاد پر یہ شاخیں تیار ہو گئی۔ ارے بھائی جڑ نہیں ہوگی تو درخت کہاں سے آئے گا، اس کی شاخیں کہاں سے آئیں گی، پھل پھول کہاں سے آئے گا۔ عقائد کا معاملہ تو 24 گھنٹے کے ساتھ ہے۔ کوئی انسان عقیدوں سے الگ ہو کر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ 24 گھنٹے عقیدے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہم کو جتنی ہریالی اور جتنے درخت اور جتنے پودے جتنے سب نظر آ رہے ہیں گملے بملے، جن میں ہریالی جو ہے وہ جڑوں کی بنیاد ہے، جڑ پر نظر نہ جائے، ہم دکھائی نہ پڑے، یہ الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا سارا کام جتنا ہے وہ جڑ کی بنیاد پر نکل کر کے آیا ہے۔ ذرا عقیدوں کو میں نے اس کے خاص طور پر ذکر نہیں کیا، وہ تو ہمارے بڑھتے کرتے ہمارے ساتھ کچھ بڑی باتیں سمجھ میں آ گئی، ہم کیونکہ بہت سادے الفاظ میں آپ کو سمجھایا
کہ انسان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے بنیادی طور پر انہی چاروں کاموں کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، 4 شعبوں کے ساتھ اس سے الگ نہیں ہے۔ اب ایک بات اور سمجھیے، اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ کی قدرت میں تھا فرشتوں کو بھیج دیتا اللہ کی قدرت میں تھا اللہ پاک جناتوں میں بھیج دیتا، اللہ پاک کی قدرت میں تھا کوئی اور مخلوق بنا کر کے بھیج دیتا۔ اللہ نے کسی مخلوق نہیں بنایا، انسان بنا کر کے نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں اس تفسیر پیش کرتا رہا ہوں، سمجھیے۔ انبیاء کرام جو دنیا میں آئے ہیں ان کی زندگی بھی انہی 5 شعبوں کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، عقائد کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، احادیث پاک کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا انشاءاللہ وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ سارے حدیثوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو بنیادی طور پر یہی 5 باتیں ملیں گی۔ کچھ ضمنی چیزیں بھی ہیں، میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ بنیادی اور اصلی جو چیزیں ہیں وہ یہی 5 چیزیں نکل کر کے آ گئی۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ پاک نبی کے ماننے والوں کو عملی طور پر نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ تم اگر اپنی زندگی کے نقل و حرکت جو عبادات کی لائن اگر کرنا چاہتے ہو تو میں محبوب کی زندگی نمونہ رہے گی تمہارے لیے۔ معاملات کی لائن کا اگر تم کام کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ رہے گی، اس نمونے پر تم کو کرنا ہے۔ تمہاری معاشرت نبی والی ہو، تمہارے اخلاق نبی والے ہو، جب یہ چاروں چیزیں نبی والی ہوں گی تو تمہاری زندگی میں نبی والا رنگ پیدا ہوگا۔ اسی لیے میں یہ تو نہیں کہوں کہ تفسیر کی بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال بچوں کی لانے کے لیے حضرت علماء کرام تشریف فرمائے، ان کے سامنے ہمت کر کے یہ کہہ رہا ہوں، بات صحیح تو تائید ہو جائے گی، اسلام ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فرمایا تمہارے لیے میں نے ان کو نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت کریمہ ہے۔ عام طور پر حضرات علماء کرام مقررین اس کو اپنے پڑھتے رہتے ہیں اور ترجمہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد 2 چیزیں ذکر کی ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، 2 باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، ایک تو ذکر کیا قیامت کو اور ایک ذکر فرمایا ہے ذکر کو، یہ 2 چیزیں۔ قیامت کا تذکرہ کیا اللہ، قیامت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ آخرت ہمارا ایک عقیدہ ہے، بنیادی عقیدوں میں ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک قیامت ہے۔ بقیہ جتنے عقیدے وہ بھی عقائد کے اندر آتے ہیں، لیکن اصل بنیادی عقیدہ یہ ہے۔ قیامت کا اور آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ انسان کی زندگی کے اندر کیا پڑے گا اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہمارے پوری زندگی کے معاملات اور پوری زندگی کے نقل و حرکت، ہمارے سارے کرتوت اچھے ہو یا برے ہو سب وہاں پیش کیے جائیں۔ جب یہ چیز انسان کے ذہن میں ہوگی، دیکھیے ایک بات عرض کریں آپ سے سمجھانے کے لیے، جس وقت مجرم اس میں اور اس کا مقدمے کی تاریخ لگی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں کہ مجرم نے کون سا جرم کیا، اپنے کو بچانے کی
بتا دیتا ہے کہ ہمارا جرم اس کے سامنے بیان ہو، گواہ موجود ہے، وہ میری گواہی دے دیں گے، تو میرا کیا؟ ایک اندر سے کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ حالانکہ دنیا کی عدالتوں میں جو کچھ ہوتا وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ اب آپ سوچو، قیامت میں کس کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہے؟ حکم الحاکمین کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہے۔ کس کے دربار میں ہم جا رہے ہیں؟ جو خود ہماری ایک ایک چیزوں سے واقف، تنہائی میں جو کیا وہ بھی وہ جانتا ہے، اور سامنے جو کیا وہ بھی جانتا ہے، دن کے اجالے میں جو کیا وہ بھی جانتا ہے، رات کی تنہائیوں میں ہوا وہ بھی جانتا ہے، سب اس کے علم کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے میرے اللہ، آپ کتنے بڑے عادل ہیں کہ آپ نے فیصلے کی بنیاد اپنے علم پر نہیں رکھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہارے لیے فیصلہ، تمہارے لیے فیصلہ۔ اللہ پاک نے اندھا تو کوئی کام نہیں کیا، اپنی حکمت سے دنیا کی عدالتوں کی جو قوانین ہیں کہ باقاعدہ ثبوت ہو، باقاعدہ جواب ہو، جرم ہو جائے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ قیامت میں تو اس سے بڑا صاف و شفاف معاملہ ہوگا۔ اس موقع کا اور اس منظر کا آپ بھی تصور کر لے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، قیامت کا عقیدہ جتنا مستحضر ہوگا اور اس کی جتنا استحضار ہوگا، یہ گناہوں سے رکنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور آدمی یہ سوچے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ میں نے تم کو زندگی دی تھی اور زندگی کے گزارنے کی ضروریات کے پورا ہونے کے ہم نے سارے انتظامات، سارے اسباب، سارے وسائل تم کو دیے ہیں، تم نے اس زندگی کا کیا کیا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ زندگی دینے والا یہ وہ پوچھ رہا ہے جو ساری ایک ایک چیزوں سے واقف ہو رہا ہے۔ آپ یقین مانو، جب یہ کیفیت انسان کے اندر، اس دنیا کے اندر پیدا ہو جائے گی تو کیا اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ کم سے کم زندگی ہماری سوارت ہو جائے، زندگی کا صحیح استعمال ہو جائے؟ اور اس استعمال کرنے کے لیے اوپر بیان کر دیا کہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے عقیدوں کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ اس کی حکمت ہے، جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے کرتے ایک وقت آ جاتا ہے کہ ذکر رگ و ریشے میں رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، محبت جتنی بڑھے گی اتنا محبوب کو راضی کرنے کا، محبوب کو خوش کرنے کا اور محبوب کے دل جیت لینے کا انسان کو فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی مردار محبت، سڑی گلی محبت اگر کسی سے پیدا ہو جائے تو اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے آدمی سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور اللہ کی محبت میں کیوں نہیں لٹا دے گا آدمی اس کے اندر؟ تو فرمایا میرا جب ذکر کرو گے اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ محبوب کی زندگی محبوب کی مرضی پر گزارنا ہے تو محبوب ہے محمد رسول اللہ، زیادہ زندگی ان کے مطابق گزارو گے تو تم سوارت ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا گیا یہ دو چیزوں کا اہتمام، عقیدوں کا استحضار اور اللہ کا ذکر، یہ رسول پاک کی اتباع پر انسان کو آمادہ کر دیتا ہے۔ میں نے یاد کیا تھا کہ ہماری زندگی کی یہ 5 چیزیں، نمونہ کیا ہے؟ آقا نمونہ ہے۔ رسول پاک صرف عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ اگر آپ نے ایک طرف عبادت کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو دوسری طرف معاملات کا بھی نمونہ آپ نے پیش کر دیا، معاشرت کا بھی نمونہ آپ نے پیش کیا، اخلاقیات کا بھی نمونہ پیش کیا۔ وہ اسی لیے پیش کیا ہے کہ میرا ایک امتی میری زندگی کو سامنے رکھ کر کے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دے، اس کی فکر کرے، اس کی کوشش کرے۔ اسی بنیاد پر معلوم لوگوں کو بیانات ہے۔ میری بات کو سمجھ میں آ گئی؟ آپ حضرات کے علماء تشریف فرما ہے، میں نے بہت احتیاط سے اور بہت سوچ کر کے اس پر میں نے توجہ دلائی کہ آیت کریمہ میں ان 2 عقیدوں کو ہی کو ذکر کیا اللہ پاک نے، اس کی بنیاد سے بنیا کر کے، تاکہ اس کی وجہ سے زندگی کا صحیح استعمال ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، خالی بیماری تو خرچ سے کوئی
वहाँ मोहर लगा देंगे मुंह के ऊपर, जुबान बंद कर दी जाएगी, और फिर हमारे ये आज़ा जिसे छर्रे हमने उड़ाए, नाफरमानियाँ की है, मासियत की है, अल्लाह पाक कहेगा बोलो क्या किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये पांचों शोबों की हमें फिक्र है कि हमारी ये ज़िंदगी इस लायक हो जाए कि अल्लाह पाक खुश है, हमें दी हुई ज़िंदगी स्वागत हो जाए। और इसी के साथ एक बात, अल्लाह पाक ने हर इंसान को दिल दिया और ये दिल बेआयत दिया। बेआयत का मतलब न उसमें हसद है, न कीना है, न बुग़्ज़ है, न अदावत है, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा दिल अल्लाह पाक ने अता फरमाया। फरमाया देखो जैसा दिया है वैसे ही लेके आना। ये कुरान की हुकूम है। हमने जो दिल तुमको सही साबित किया है, जो तुमको इस्तेदाद दी है, सलाहियत दी है, तुम्हारे तवानाई रखी है, उस इस्तेदाद और सलाहियत को जिस बुनियाद पर दे रखा है, बिल्कुल वही तुमको यहाँ लेकर के आया। इसलिए तो अखलाकियात का बयान कराया जाता है, इस मौजू पर रोशनी डाली जाती है, दिल बन जाए हमारा, अल्लाह के लायक बन जाए, अल्लाह के काबिल बन जाए। और फरमाया देखो दुनिया में तो तुम्हारा काम माल से भी चल जाता है, तुम्हारा काम जोर और ताकत से भी चल जाता है, तुम्हारा काम और जरियों से भी चल जाता है, लेकिन फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, हमारे अब कोई काम नहीं चलेगा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हम तो बेरोग वाला दिल चाहते हैं, जैसे हमने साफ सुथरा दिल तुमको दिया था, वो दिल तुम लेकर के आओ मेरे पास। इसलिए दावतुल हक के निज़ाम में दो चीज़ों पर मेहनत हो रही है, एक सुन्नतों पर, एक गुनाह। देखिए सुन्नतों का एहतमाम हो और हम गुनाह से न हो तो सब किया धरा बराबर। गुनाह करने की नबूसत अल्लाह के ज़मीन हिफाजत फरमाए, मुसलसल गुनाह करने की नबूसत हो जाती है दिल सत्यानाश। दिल में अल्लाह पाक ने जो फिक्र, हसासियत जो रखी है, अगर मुसलसल गुनाह करता है और परहेज़ी करता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल उसको एहसास भी नहीं हो पाता, ना अच्छे का ना बुरे का। इसीलिए रसूल पाक ने अच्छे दिल की एक अलामत बताई। भाई मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना? जी जी। अल्लाह पाक ने अच्छे दिल की अलामत बताई। मैं उसको अपने अल्फाज में कर दूँ, आपको समझ में आए। कोई आदमी पूछे, आपसे पूछे कि भाई ये सूखते हैं ना से, अरबी जुबान में से कहते हैं कुव्वत शामा, सूखने की ताकत। आप बताओ सूखने की ताकत है कितनी है, उसकी कसौटी क्या है, उसका पैमाना क्या है? तो जाहिर है अगर खुशबू और बदबू का एहसास हो रहा है, इसका मतलब ठीक है, और वो खुशबू बराबर की हो रही है, या जुबान में अल्लाह पाक ने चखने की ताकत रखी है, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन। तो अब किसी आदमी की ताकत सही काम कर रही कि नहीं कर रही है, तो जाहिर है वो चखने के बाद अगर महसूस हो गया मीठी चीज़ है, कड़वी चीज़ है, इसका मतलब ठीक है। लेकिन वो ना मीठे का पता चला ना कड़वे का पता चला, तो कहीं जरूर होना। इसी तरह दिल के सलीम होने की, सही होने की आदत क्या है? नेकियां और ताअत करने के बाद दिल खुश हो जाए, मसरत की कैफियत पैदा हो जाए, और दिल के अंदर सुरूर पैदा हो जाए, और गुनाह करने के बाद बुझ जाए, टूट जाए, अंदर से तबीयत में यो हो, हाय मेरे अल्लाह की नाफरमानी मुझसे हो गई है। फरमाया ये अलामत है ईमान की, ये अलामत है कल्ब के सही होने की। लेकिन न गुनाह है न ताअत, सब बराबर जा रहे, कितने गला हुआ है। फरमाया ये अलामत है कि इसका ईमान।
اس لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنا ہے، ارادے کرنا ہے کہ زندگی کے پانچوں شعبوں میں رنگ کس کا چڑھنا ہے؟ رسول پاک۔ اور بالکل آخری بات ہے، انشاءاللہ آگے مغرب بعد سے بولتے بولتے کبھی تو خود ہی سر درد ہونے لگا، دوست بار بار ہونے کی ضروریات میں لمبا بیان میں بس آخری بات کیا ہوا، یہ جو کیفیت ہے، دین پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو بنائیں گے، سنبھالیں گے، سدھاریں گے، یہ اچھی مجلسوں میں بیٹھا جائے، نیکوں سے ربط رکھا جائے، صلحاء کے پاس آمد و رفت بنائی جائے، تو اللہ پاک اس ماحول کی برکت سے دھیرے 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 طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ لیکن مانوس ہونے کے ساتھ میں ایک کام کرنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھ لیجیے، اس کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیے سردی کا زمانہ ہے، مان لیجیے اس مسجد میں ہیٹر لگا دیا ہے، مسجد میں ہیٹر لگا دیا ہے، تو اب پوری مسجد تھوڑی دیر میں ایک دم گرم ہو جائے گی، ٹھنڈک ہو جائے گی، یہاں گرمی آ جائے گی، تو اب جتنے لوگوں کو ٹھنڈک باہر لگ رہی ہے وہ اندر اگر آئیں گے تو آپ بتاؤ ان کی سردی دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر باہر ادھر میں آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ اب یہاں گرمی پیدا ہو جائے گی، اس لیے ماحول میں بالکل اسی طریقے سے اچھا ماحول ہو، صالحین کے پاس آنا جانا ہو، اور ایسی جگہوں پر بیٹھے جو لوگ نیک ہے، جہاں دین کی بات ہو، آپ اگر میری بات کریں جوان کریں تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری اپنی بالکل کوئی بات نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا، باوجود اس کے کہ وہ کامل درجے پر تھے، ان کو اس کی فکر رہا کرتی تھی کہ اچھے لوگ ہم کو نیک لوگ مل جائیں، ہم کو صالح لوگ مل جائیں، اور تھوڑی دیر ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو اس کی فکر رہا کرتی۔ جب ان کو فکر ہے اور ہم رات کو ان کے بیٹھ کے کھانے برابر بھی نہیں ہے، ہم کو بھی اس کا اہتمام اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے خالی اوقات، ہمارے فرصت کا جو ٹائم ہوتا ہے، جب ہمارا خالی ہو جائے، ہماری مشغولیت چلی جائے، تو ہم یہ فکر کریں تھوڑی دیر کسی نیک، کسی صالح، کسی اچھے آدمی سے ہمارا رابطہ ہو جائے۔ دیکھیے میں نے رابطے کا جب استعمال کیا ہے، اس کی صحبت کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ آپ لوگ کہو گے ہم تو ایسے راستے میں رہتے ہیں، دور دور کوئی نہیں آپ کے ہیں، کوئی اللہ والا رہتے ہی نہیں ہے، اس لیے میں رابطے کی بات نہیں آپ سے۔ رابطے میں اور صلاح کی صحبت میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا؟ صحبت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھا ہے، اس کے پاس وقت لگایا جائے، اس کی مجلس سے بیٹھے، اس کے پاس آئے جائے، اور ایک مطلب ہے رابطے کا، تعلق کا۔ رابطہ اور تعلق آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، موبائل کے ذریعے سے تعلق پیدا کر لے، موبائل کے ذریعے سے رابطہ پیدا کر لے۔ کیا رابطہ پیدا کرے؟ بس کوئی دین کی بات پوچھ لے، اپنی کوئی دینی پریشانی زندگی اجھلے، اسے رہنمائی حاصل کر لے۔ یہ رابطہ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ زندگی کو بدلنے کے لیے کرنے کی بات ہے کہ اب تک زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمارے بڑوں کے یہاں باہر لوگ ہوتے ہیں بہت دور رہتے ہیں، اور ان کے لیے خدمت میں آنا، بلکہ سے بیٹھنا، کھانے آدمی دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ کہ وہ خط لکھتے ہیں، خط لکھا اور لیٹر پر سجا دیا۔ اس زمانے میں یہ آسانی تھی اور کوئی شکل نہیں تھی وہاں پر۔ ان لوگوں کا بیان ہے بس ہم اتنا کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، تو آسانی سے نہ اتنا کھاتے ہیں نہ کھلاتے کی مرض نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ مانتے رہے لیکن سناتے چلا جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، اپنے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ بزرگوں سے رابطہ اتنا زیادہ کر لو کہ انشاءاللہ رابطہ رکھیں۔ تجربے کی بات کر رہا ہوں، خط لکھا اور لکھنے کے بعد اس کو لیٹر پر چپکا دیا۔ ان لوگوں کا بیان ہے کبھی خط پہنچا نہیں ہے،
اس سے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب وہ ٹائمنگ ہو جاتی ہے تو آپ بتاؤ اپنے آپ تبدیلی پیدا شروع ہوتی کہ محبوب سے رابطے کا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ جن کو محبت کی دنیا سے سابقہ پڑا ہے وہ میری تعریف کریں گے، وہ انتظار کرتے ہیں گھڑی کب آئے کہ ہماری ملاقات ہو جائے، رابطے کا وقت آیا کیسے تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے جو حضرت حکیم الامت سے تعلق رکھنے والے تھے کہ ہم اپنی بیماری لکھ کر کے خط کے ذریعے سے ڈالتے، ابھی حضرت کے پاس پہنچا نہیں ہے، ڈالنے کے ساتھ ہی اللہ پاک اس کا فضل ہو جاتا اور بیماری کے اندر سے اصلاح کی شکلیں دھیرے 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 پیدا ہو۔ آپ سے ملنے والے کرو کہ انشاءاللہ موبائل سے رابطہ رکھیں جس سے مناسبت ہو۔ اس کے کہنے کا مطلب نہیں کہ آپ سے مجھ سے ہو جائیے، ہرگز نہیں۔ اس ذہن کے نہ ہم ہے نہ ہمارے بزرگوں نے اس کی تعریف کی ہے، ہمارے قرآن میں توجہ دیا ہے۔ جس کو مناسبت ہو اس سے رابطہ کرے۔ اور دیکھ لی آج میں عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں دین کی اور ایمان کی بقا اور حفاظت اور دیندار بننے کا سب سے آسان اور مجرد طریقہ کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا۔ بے دینی اور بددینی کا سیلاب آ رہا ہے، اس سیلاب میں وہی شخص اٹھ پائے گا جس کے اندر دینی استقامت اور پختگی پیدا ہوگی۔ پختگی یا صاحب نسبت کو ملتی ہے یا اس سے جو جڑا ہوتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ دیکھو ستون ہوتے ہیں، پلر کھڑے کیے جاتے ہیں جس میں باقاعدہ لوہے کی سنگیا ڈال کر کے یا مٹی ڈال کر کے اس کو مضبوط بنا دیا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو رسی اس میں باندھ دی جاتی ہے اور اس میں جو بنا ہوا ہے وہ بھی جمع رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا ہے۔ اللہ پاک اپنے لوگوں کو دین کی ایسی استقامت دیتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں، اگر اسے جڑے رہیں گے اس کی برکت سے اللہ پاک دین کی استقامت، استقلال، دین میں ترقی اور دین کا رنگ اللہ نصیب فرمائے۔ بغیر اس کے بس سیدھی کا خالے کی تمنا کرتے رہے، ایک نظر ان کی لگ جائے، ایک مجلس ان کی مل جائے، ان کی توجہ ذرا سی ہو جائے، بس اللہ پاک کام بنا دیتا ہے۔ لیکن توجہ اور نظر کے لیے کچھ باتیں لینا پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، کہتے ہیں توجہ بنا دیجیے، تو کبھی کبھی ان سے ملا دیتے ہیں، دیکھو اماں جو ہے بیٹے پر کتنی توجہ دیتی ہے، دیکھی نہیں دیتی، لیکن دودھ پلانے کا خیال جب آتا ہے جب بیٹے کی طرف سے طلب ہوتی ہے، جب وہ روتا ہے تب اماں اس کو چھاتی پہ لگاتی ہے، اور اگر ناراض نہ روئے کچھ نہیں، بیٹا رہے گا، نہ کوئی دھیان چلے گا، سسٹم چلے گا۔ توجہ جب ہوگی جب طرف آ جائے، طرح توجہ سے اگر کام بن جاتا تو پھر وہی بات کریں خواجہ ہم تعلیم کا کام سب سے پہلے بتانا چاہیے۔ رسول پاک سے بڑھ کر کس کی نظر، کس کی توجہ اور جناب والا کس کی تاثیر ہو سکتی ہے؟ دعائیں بھی کی ہے لیکن طلب نہیں تھی، جیسے پہلے محدود رہے بعد میں محدود رہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں بہت مختصر طور پر عرض کیا، اللہ پاک ہم کو کچھ اپنے آپ کو سنانے کی توفیق دے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بہت بڑے تقریباً 400-500 صدی ہو چکا ہو، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، بہت بڑے عالم بھی گزرے، بہت بڑے صاحب نسبت بھی گزرے ہیں، اور اللہ پاک نے ایسا کام کیا، ایک ایسی کتاب لکھوا دی ہے کہ صدیوں اس کتاب کا باقاعدہ درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں حدیث کا سبق ہوتا ہے، اس کا سبق ہوتا ہے، اور اس کتاب کو جنہوں نے پڑھا سمجھا اللہ پاک نے 2 نعمتیں نصیب فرما دی ان کو، ایک زہد فی دنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، اور دوسرے اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اس کتاب کی تاثیر۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے۔ اس زمانے میں جو علماء بڑے ہوتے تھے تو ان کا معاشرہ الگ تھا اور ان کا انداز الگ تھا۔ وہ انداز یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نکلتے تھے تو اکیلے نہیں، ایک قافلہ ان کے ساتھ ہوتا، اور اس قافلے میں ان کی کتابیں بھی ہوتی تھی،
سواری کے اوپر جو جتنا بڑا عالم اس کے ساتھ اتنا بڑا کاغذ اس کی ساری کتابیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کسی کو پوچھنا ہو, مسئلہ بات کرنا ہو, کسی بات کرنا ہو تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, کھانا نکل جانا تو کر دے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کافلہ گزرا اس زمانے کے ایک بہت بڑے عارف باللہ صاحب نسبت کہ جن کے لیے اللہ پاک نے مقدر فرما دیا تھا کہ ان کی جھوٹیوں میں جلال الدین رومی آگے پڑھیں گے اور ان کی اصلاح ہوگی. یعنی حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نام بنے تھے. ایک دن بیٹھے ہوئے غالباً بازار میں کہیں بیٹھے ہوں گے, ایک شور ہو رہا تھا کہ مولانا رومی کا جلوس نکلا, وہ آ رہے ہیں. تو حضرت نے پوچھا بھائی یہ شور کہاں ہے کہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جلال الدین رومی نکل رہے ہیں. تو کہے گئے بالکل سادہ زندگی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا, ظاہر بھی نہیں کر رہے تھے. تو بچوں کی طریقے سے کہنے لگے آج ہم بھی دیکھیں گے مولانا جلال الدین رومی کا جلوس کیسا ہوتا ہے. حالانکہ عمر کافی ہو چکی تھی, وہی رہتے سہتے بھی تھے وہ, لیکن بالکل سادہ لوگ ہیں کہ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ مولانا کا جلوس کیسا رہا. اچھا جب جلوس نکلتا ہے تو بچے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب جلوس قریب آیا لوگوں نے کہا حضرت جلوس نکلنا, مولانا کھڑے ہو گئے اور آ کر کے بیچ دروازے بیچ راستے پر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد داہنے کے کافی کھڑا ہوا ہے تو جلوس آگے کیسے بڑھے, جلوس رک گیا. تو رکنے کے بعد حضرت شمس الدین تبریزی نے مولانا جلال الدین رومی کو مخاطب کر کے ایک سوال کیا, اور سوال کوئی زیادہ اہم نہیں تھا, لیکن اللہ پاک کسی کو بھی دینا چاہتا ہے وہ مولانا بنا دیتا ہے, پھر ہم کچھ ہو ہی جاتا اس کے. پوچھا کہا یہ بات پوچھنا ہے, تو زمانے کا طریقہ تو پوچھے ہی کرتے تھے, کہا کہ ہاں پوچھیے کیا پوچھنا. تو سوال یہ کیا کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت. ایک نبی ہونا, ایک ولی ہونا. نبی ہونا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں, یہ خالص اللہ کا انتخاب ہوگا, اللہ کا مخاطب. تو یہ نبوت غیر اختیاری چیز اور ولایت اختیاری چیز ہے, تصویر چیز ہے. آدمی تقویٰ, طہارت, یہ گناہوں سے بچنا, سنتوں کو عمل کرنا, یہ سب چیزیں کا اللہ کا فرما دیتا ہے. تو ولایت اور نبوت دو چیزیں تھی. تو پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ نبوت اور ولایت دونوں میں کیا فرق ہے؟ ولایت کا درجہ نبوت سے بڑا ہے, گھٹا ہوا. تو مولانا کے چہرے پر تھوڑی سی مانواری سی ہوئی اور تھوڑا پریشانی بند ہو گئے. اتنا معمولی سوال اور اس سے بڑے آدمی سے پوچھتے ہیں, یہ بہت آسان سوال ہے. لیکن آپ کو بتی بتاتے ہیں اب وہ اس بنیاد پر کہ ولایت جو ہے بغیر رسول پاک کی نبوت پر ایمان لائے ہوئے اور بغیر رسول پاک کی اتباع کیے ہوئے ولایت نہیں ہے. تو جب ولایت نبوت کی بنیاد پر مل رہی ہے تو ولایت کا درجہ تو اپنے آپ ہی کر دو. اس لیے سوال انہوں نے کہ ولایت کا درجہ بڑا ہوا ہے نبوت کا, تو مولانا نے سب کا جواب دیا. اس کے بعد ایک سوال انہوں نے اور کیا, وہ 13ویں سوال. میں اس کو بالکل یہاں تذکرہ نہیں کروں, قصدن نہیں کروں گا, کیونکہ مجموعے میں طبقہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو علمی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے اور اس کی سزا سے اوپر کی بات ہے, وہ کچھ سوال پیدا ہو جائے گی, اس کو میں ذکر نہیں کروں گا. لیکن مولانا نے دوسرا سوال کر دیا, واقعی وہ علمی سوال تھا. وہ مولانا کے لیے ایک گویا جسے کہتے بدن میں جھرجھری آ گئی اور ان کو محسوس ہوا کہ بڑے کچھ لیے ہوئے ان کے پاس آئے, یہ کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں کہ سطحی طور پر کوئی ڈال دیتے. انہوں نے اس کا جواب تسلی بخش دے دیا. جب تسلی بخش جواب دیا تو مولانا شمس الدین تبریزی پر ایک کیسی پیدا چیز نکل گئی اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے. مولانا رومی سب چیزوں کے قائل بھی نہیں تھے, نہ وہ جانتے نہیں ہوتا سب کیا ہے. قافلہ آگے نکل گیا, ان کو اٹھا کر کے
पा देना चाहते तो जो बहाने बन जाते हैं। उन्होंने कहा उनका दारुल बताया, यानी यहाँ वो किताब उतार देखते हैं तो बड़ा जगह है तशीफ है। जब गए तो किताबों का ढेर एक तरफ में रखा हुआ और मौलाना मशहूर है सामने हौज है, हौज के किनारे घुटाला कर रहे हैं। ये मजदूर किस्म के आदमी ये पहुँच गए। मौलाना रूमी थोड़ा सा घबराए कि अभी जो मसला खा रहे हैं उसके किसी से निपट गया लेकिन आगे बढ़ गया। अब पूछने लगे ये कौन सी किताब है, बताए ये फला किताब है, फला फल की है। उठाया उसको और अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी को थोड़ी परेशानी शुरू हो गई इसमें। देखिए अहले इल्म के लिए सबसे बड़ा ज़ख़ीरा और सबसे बड़ा सरमाया और उसकी सबसे बड़ी दौलत किताबें तो क्या होता है। अब वो देख रहे हैं अपनी नजरों से कि ये जा रहा है वो भाग डाल दिया हो दूसरी किताब पूछी था उसको बहुत डालती ये 4-5 किताबें डालती हो। तो अब मौलाना रूमी का सब्र का दामन जो है हाथों से छूट गया। चीज पड़े मैं ये क्या कर रहा हूँ सारी जिंदगी कमाई बर्बाद करके तुम ये डाल दिया। अब मौलाना अपने रंग में आ गए। शमसुद्दीन तबरेज़ी उन्होंने हौज से हाथ डालकर किताब निकाली। किताब बिल्कुल सूखी सही साली, कोई बरक भीगा नहीं है, हालांकि पानी में पड़ चुका। अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी के दिल पर चोट लगी कि ये कोई इल्म और है जो मेरे पास मौजूद है। सारी किताबें निकाल करके देखी ये किताब और बिल्कुल सूखी सारी किताब। बस अल्लाह पाक जब देना चाहता है तो भेज देता है किसी को। ये जब चोट लगी तो मौलाना को एहसास हो गया कि ये ज़ाहिरी काम नहीं करेगा, इन बड़े मियाँ की अब गुलामी करेंगे तब हमको चीज मिल पाएगी। इसीलिए मौलाना ने उसके बाद वक्त आया जब शमसुद्दीन तबरेज़ी ने अपने आप को छुपा लिया तब एक आमी आदमी बन गए। अब मौलाना किसी दूसरे दीवारों के तरीके से वो कहने कि भाई मेरे पास क्या क्यों मुझ पीछे लगे हुए, लेकिन देख चुके थे उसको। कहा मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फारसी का वो है ये है एक बहुत प्यारी बात कही। कहा नशे वाला आदमी अगर इलायची खा ले और इस खाने की वजह से उस शराब की भूख को खत्म करना चाहे खत्म नहीं कर पाएगा। उसकी शराब जो आंखों में चढ़ चुका है नशा वो बता रहा है कि शराब पी करके आया। आपकी आंखें बता रही हैं, रातों में रुक करके आप पीते हैं अल्लाह की मोहब्बत का, आप पी करके आए, आप उससे छुपाना चाहते हैं, अब आप छुपा नहीं पाएंगे। चुनाचे लग गए। अल्लाह पाक ने ऐसी नजर लगाई उनके ऊपर कि मौलाना ने खुद अपने अशार में फरमाया मौलवी हरगिज़ बचुत मौलाए हूँ, मौलवी हरगिज़ बचुत मौलाए हूँ का गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुत। मौलाना रूम का डंका पूरे रूम में पूरे आलम में उस वक्त तक नहीं बजा है जब तक शम्सुद्दीन तबरेज़ी की गुलामी नहीं लग जाए। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों और बातें तो बहुत सारी हैं, ये चंद बातें सब मेरे जहन में आ गई। ये आपकी बरकत सरदार की मुझे बिल्कुल खाली जहन नहीं आया था। अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कोई बात मुझे बहुत मेरे लिए कहवा दीजिए और मैं समझ रहा हूँ शायद मेरी बात समझ में आप बता के बात होगी। अब इरादे कर लो कि इंशाअल्लाह अपने को बदलना और इस जिंदगी में किसका नहीं लाना है और किसी का नहीं लाना है। अगर किसी और को चढ़ा दिया तो क़यामत के दिन जवाब देना। अल्लाह मुझे जिंदगी भरे दी, जिंदगी को भरे बनाया, जिंदगी भरे पैदा की और उन्हें दूसरा चढ़ा दिया। हम आपसे मुझे बात बताइए आपको कि मस्जिद की वो करना है, इस पर रंग चढ़ाना है। अब कमेटी वालों ने मान लीजिए किसी रहने वाले को ले आए, उसे ठेका दे दिया और कहा था देखो सफेद होना चाहिए और कोई रंग नहीं, उसने बजाय उसके हरा कर दिया। अरे मेरी बात समझ में आ गई तो बहुत सादा मैं बता रहा हूँ। अगर उसने हरा रंग चढ़ा दिया तो आप बताओ मजदूरी दोगे या कुछ और करोगे? अरे कुछ तो बोले कब्रिस्तान बना रहे हैं उसकी खैरियत नहीं है कि अरे
مسجد کا متولی، مسجد کے کمیٹی، وہ مالک ہے، وہ ذمہ دار ہے، انہیں جو بتایا تم نے وہ رنگ کیوں نہیں چڑھائے؟ ایک ذرا سا رنگ، حالانکہ یہ رنگ کھرک بھی سکتے ہیں، یہ دھل بھی سکتے ہیں، اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کمیٹی ہے کہ آپ پہ جو باہر ہو رہی ہے کہ تم نے میری مرضی کے خلاف رنگ چڑھا دیا۔ اس سے کہیں زیادہ زندگی پر اللہ کو اختیار و حریت ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی میں دوسرے کا رنگ چڑھا دیا ہے تو کل قیامت کے دن درگت بنے گی۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ یہ کسی کی محنت کی کاری اور کچھ نہیں کرتا ہے کہ ہم سب رسول پاک کے رنگ میں اپنے آپ کو رہنے کی کریں، کوشش کریں۔ دیکھیے رنگ چڑھنا اور رنگ کا جم جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اختیار میں ہے۔ ہمارا کام محنت کوشش کرنا اور اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ میرے بس کا تھا اتنا ہم نے کر دیا ہے، اب آپ چڑھا لیجیے، مضبوطی پیدا کر دیجیے، آپ کے اختیار میں۔ حضرت مجذوب کا شعر ہے نا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اسے کر دے صورت لے کے آیا۔ کہ اللہ میرے جتنا کام کو کر لے کر دیا، اللہ میری جان کا قبول فرمائے۔ آنے والے بہت ذمہ دار جمعہ اور 3 دن کا اجتماع سیتاپور ضلع میں ایک گھنٹہ ہے، وہاں ہوگا۔ بہت ذمہ دار جمعے کو آنے والے 3 دن کا اجتماع آپ یہاں ہفتے کا 15 روزہ ہے، اس میں 15 تاریخ جو ہوتا ہے وہ 10 دسمبر کو کرائی میں 10 دسمبر کو 15 روزہ ہے۔ تو بھائی تحریر سنا ارے بہت بڑھیا سنا ہے، بعد میں قریب بھی ارادے کو شرکت کریں یہ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا۔ دعا سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ عفو کا، عافیت کا، کرم کا، فضل کا اے مولا کریم، زمینی آسمانی وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے مولا بہت کمزور ہے، کسی امتحان کے لائق نہیں ہے، اے کریم ہمارا امتحان نہ لیجیے، ہر آزمائشوں سے ہمارے ساتھ حفاظت فرما دیجیے۔ اے مولا پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں اور بھی کوئی چیزیں آ گئی ہیں، اے اللہ اپنے کرم کے فضل سے رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، امن و امان قائم فرما دیجیے، سکون کا ماحول پیدا فرما دیجیے، اے اللہ چین نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیجیے، اے اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرما دیجیے، سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنے محبوب کا دیوانہ بنا دیجیے اور اس دیوانگی میں ان کے رنگ میں رنگنے کے لیے ہم کو ہمت، حوصلہ اور فکر نصیب فرما دیجیے اور فضل شامل فرما کر کے ایک ایک امتی کو اے مولا سنتوں پر عمل کرنے کے لیے قبول فرما دیجیے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، موانعات کو ختم فرما دیجیے، اسباب مہیا فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے ہیں۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اے مولا در در کے ٹھکرائے ہوئے ہیں اور دنیا نے ذلیل سمجھ کر کے دھتکارا ہے، ہمارے لیے آپ ہی کا در ہے، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہماری زندگیوں کو عزتوں سے تبدیل فرما دیجیے، ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ اے مولا ہم کو عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیجیے۔ اے کریم اپنے کرم سے، فضل سے پورے عالم میں جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہو، کسی بھی شرط و سنت کے اندر ہو رہا ہو، اے اللہ اس کام کے کرنے والوں کی، کام کے نظام کی، کام کے جگہوں کی اللہ حفاظت فرما دیجیے، حفاظت فرما دیجیے، اسباب مہیا فرما دیجیے، رکاوٹوں کو، ممانعات کو دور فرما دیجیے۔ جہاں جس علاقے میں جس نوع کے کام کی ضرورت ہے، اے اللہ وہاں افراد پیدا کر دیجیے، ان کو کھڑا کر دیجیے، ان کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما دیجیے۔
ہماری جب تک حیات مقدر ہے سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ سنت کے مطابق جینے کا فیصلہ کروا دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہے ہمارا حصہ اس میں شامل فرما دیجیے، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہے اس شر سے ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے۔ آپ اے اللہ ہماری نسلوں کی بے دینی اور بددینی سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے کریم ہماری نسلوں کی بے دینی بددینی سے حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارا آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔